إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں بار بار، کبھی اللہ والوں کی مجلس میں، کبھی فضائل کی تعلیم میں، کبھی جلسے جلوس میں، کبھی جمعے کے موقع پر، جمعے کے بیانات پر حضرات صحابہ کی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، ان حالات کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں حضرات صحابہ اور آپ پر کفار مکہ بہت ظلم کیے، بہت ظلم کیے۔ ظلم کی داستان ایسی لکھی، ایسا تشدد کا معاملہ کیا صحابہ پر، اور حضرات صحابہ ان کے ظلم کا شکار ہو کر اتنا تنگ ہو گئے، اتنا تنگ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ہمتیں پست ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیمتی ہدایات بیان فرمائی ہیں حضرات صحابہ۔ احسب الناس، اے لوگوں، جنت کو ہم نے تمہارے لیے اعلیٰ بنایا، بہترین چیز بنائی۔ جنت کا مقام تو اتنا اونچا ہے، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، وہاں یہ ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی غم نہیں، کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، گزرے ہوئے حالات کیا ہوں گے۔ جس طرح دنیا کا ماحول ہے، گزری ہوئی زندگی کو سوچ کر بھی آدمی غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ غم انسان کو کھا جاتا ہے۔
ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقام یہ نہیں بلکہ اس کے کئی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم نے جنت کو اتنی سستی اور اتنی قیمتی بنایا ہے؟ کیا تم گھر بیٹھے بیٹھے بٹھائے کیا تمہیں جنت حاصل ہوگی؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا جان بھی اپنا مال بھی یہ سب اللہ کے راستے میں جب قربان ہوگا تو تب جا کر یہ ملے گی۔ یہ حالاتوں پر جو آ رہے ہیں یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ مجھے دکھاؤ جس کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں حالات نہ آئی ہو۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو بھی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کوئی گھر کا میٹر لے کر، کوئی زمین کا پرابلم لے کر، مختلف حالات ہیں۔ یہ دنیا ہی کیا ہے؟ پریشانیوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ یہاں حالات آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ہر ایک کو بھی اللہ تعالیٰ امتحان دے گا، آزمائش۔ یہاں تک جب ہم آزمائش میں ہیں، ہماری زندگی آزمائشوں میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی آزمائش میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بھی یہ جیسے نہیں لاتے، بدل لاتے ہیں۔ کبھی اچانک دشمنوں کا حملہ ہو گیا، اس میں جانے میں نقصان ہوتا ہے، مالی میں نقصان ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اللہ نے جنگ کا حکم دیا، اور اس طرح بھی نظر ہے اللہ کے واسطے میں جہاد کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے لڑتے اللہ کے اس راستے میں اگر کسی کی شہادت اگر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب آدمی اچھا تھا، اچھا خاصا اچانک کیا ہو گیا۔ انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے، آپ بتاؤ انبیاء کی جماعت، اللہ کے بعد اگر کسی اگر مقدس جماعت ہے، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو انبیاء کی جماعت کا کیا ہے درجہ؟ ہر نبی ہم ہماری کیا اوقات ہے، انبیاء کو جو حالات ہے ان جیسی ذرہ حالات ہم پر آ جاتی، خدا کی قسم ہم کیا ہے اس مصیبت کو سنبھالنے کے لیے دور کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے حالات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، صبر کیا، آدمی اچھا رہا، اچانک بیمار ہو گیا۔ حالات ایسے بھی آتے ہیں، پریشانیاں ایسے بھی آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حالات پر نہ گزرتا ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اس میں کون، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ جانتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا پانی ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور تمام عوام پر اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سچا ہے اور یہ اپنے دعوے پر جھوٹا ہے۔ اب ہماری جو زندگی گزر رہی ہے آزمائش کی زندگی ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہم پر آزمائش میں مبتلا نہ کر، ہم کمزور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا حالات ہے، کیسے آزمائش آئے، گھر چھوڑنے پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، گھر کو چھوڑنا پڑا، علاقے کو چھوڑنا پڑا، اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا وقت آیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے تیار ہو گئے۔ حالات آئیں گے،
مانوسوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عارضی چند دن کے لیے ہیں، اور اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ماننی چاہیے، جس طرح حضرات صحابہ، انبیاء اور ان کے ماننے والے جو متبعین جیسے بھی حالات آئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کی تابعداری میں، فرما برداری میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے یہ بھی ایک ہدایت دی، یہ عارضی ہے چند دن کے لیے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضرات صحابہ پر اور انبیاء علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر حالات آئے، میں نے گزشتہ کا جمعہ آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے آقا پر جو حالات ہے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں اپنی بیٹیوں کی بھی قیمت چکانی پڑی، طلاقیں ہو گئی، جب اپنے بچوں کا گھر جب ٹوٹتا ہے، باپ پر کیا گزرتی ہے، باپ پر کیا درد ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، کبھی اس کی ہم نے بددعا نہیں فرمائی، اپنی بیٹیوں کا جینا جب گزر رہا ہے، اللہ کے نبی کا دل بھی گوارا نہیں کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے۔ جب نبی کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ جائے، کون اس کی کیا مجال ہے اس بددعا سے بچ سکے؟ وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی عزت کے خاطر، اسلام کی تقویت کے خاطر، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ میں مجھے عمر کے حق میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، اسلام کی تقویت کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر عمر کو ہدایت عطا فرما۔ دشمن کے خلاف بددعا کر کے وہیں پر اٹھ رہے ہیں، وہیں پر اللہ کے نبی کے دل سے ہدایت کی دعائیں نکل رہی ہیں۔ میرا محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہدایت کی دعا اور ایسی دعا ہے، ایسی دعا، اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ چاشقہ اور جمعرات کی شب کے درمیان اب دیکھو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعا تو کر دی، میں نے تمام کو تفصیلات آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ جمعرات کی رات ان کی روح ہدایت اس طرح ظاہر ہو رہی ہے، اس طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے تھے مفاہم اللہ خطاب اللہ خدا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، اسلام لا سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر کبھی اسلام ہرگز لا نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے جن کے حق میں دعا کر دی، اس کو کیا مجال ہے کہ اس دعا کو روک سکے؟ اب ظاہر ہو رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کھول کر رکھ دی۔ دار ارقم کے پاس پہنچے جہاں 29 صحابہ موجود تھے، جس صحابہ میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ بتایا کہ من آ رہے ہیں، حضرت حمزہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اگر اسے انہیں مان لیا، قبول کر لیا، اس کی عزت ہے، اگر مقابلے کے لیے آیا ہو اسی کے تلوار سے اس کی گردن کو ڈالوں گا، کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر کھینچا، کہا کہ عمر میں نے رات بھر کئی راتیں میں تیرے حق میں دعائیں مانگی، کیا تمہیں اسلام کو نہیں سمجھا؟ اپنی سچائی کو تم وقت تو ظاہر کرے گا، کیا تو ابھی نہیں سنے گا؟ یہ کہنا تھا، اور جو تلوار دنیا میں تھی وہ تلوار اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میں آپ کے خطوں میں گر چکا ہوں، یہاں تک کہ ارادہ کر کے نکلے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ، نعوذ باللہ، اور جہاں جا رہے تھے اور قتل
کے رسول آپ جب نبوت ملی، جب سے لے کر آج تک آپ کے چہرے پر غم ہی غم ہے، ہونا ہے۔ آج آپ کا چہرہ چودھری رام کی طرح کھل رہا ہے، ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا عمر کی اسلام لانے سے اتنی بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کی خوشی کے ساتھ، آپ کے صحابہ کی خوشیوں کے ساتھ اور اس حضرت عمر کے اسلام پر آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہے ہمارا ماضی، ہم ان کے اولاد ہیں، ہم ان کی نسل کے ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے متبعین ہیں۔ ہمیں کسی چمچا گیری کے اور کسی کے شال پوشی اور کسی کے جا کر اور اس کی تعریف اسے کرو اور اس زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اصول یہ ہے، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے طریقہ ہے، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا رول ماڈل یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا کلمہ سچا ہے، اللہ کا لایا ہوا کلام بھی سچا ہے۔ اور میں کیوں نہیں، جب یہ بالکل سچے ہیں اپنے حق پر حق ہے، تو چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپ کر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو جائیں گے جماعت 29 صحابہ کو لے کر کفار مکہ، اور مکہ یہاں تک کہ وہ دور تھا عمر اسلام لانے سے پہلے اور کلمہ تو کلمہ جب کوئی عبادت کرتا ہوا نظر آ جاتا اسے قتل کر دیتا، تو گرفتار کر دیتے، اور یہاں تک کہ اور اس طرح پابندی لگائی تھی کھل کر کوئی عبادت کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ حضرت عمر اسلام لائے، کہا کہ چلو جا کر کھل کر، اور جب اسلام سچا ہے، آپ کی عبادت سچی ہے، آپ کا رب سچا ہے، تو چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو جا کر، اور وہاں کہاں ہے صحن حرم کے اندر، اور وہاں پر جا کر کیا ہے 19 صحابہ کو لے کر گئے اور سوچا اللہ کے نبی کا اور اسلام کا سچا اور پکا کون دشمن ہے؟ سوچے ہاں ابو جہل ہے۔ ابو جہل کی گھر کی طرف روانہ ہوئے میں خطاب نے دستک بنائی اور ابو جہل آیا، بڑی امیدیں تھی، یہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے کھول سکتا ہے۔ یہ بڑا خوشی سے آیا، عمر کیا بات ہے، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ ہاں بڑی ہی ترین عالیشان بشارت اور خوشخبری لے کر آیا ہوں، آج سے میں محمد کا غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوں، جاؤ سنا دو تمام کافروں کو، تمام کفار کو سنا دو، آج اس عمر نے اسلام قبول کر چکا ہے، یہ بھی سنا دو، اگر کسی کی ہمت ہے، کسی کی مجال ہے، ہم صحن حرم کے پاس کھڑے ہو کر کھلا اللہ کی عبادت کر سکتا، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، دم ہے وہ، اگر کسی کی ماں نے کسی کا ماں تو کسی کی ماں کا تو کا جنم لیا ہے تو آؤ اور اگر ہو کر دکھاؤ، یہ کہہ کر گئے۔ اسلام لانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا موقع تھا، اور 29 صحابہ، پہلی صف میں حضرت حمزہ، دوسری صف میں حضرت عمر، تمام مکہ دیکھ رہا ہے، تمام مکہ دیکھ رہا، کسی کو ہمت نہیں آئی کہ اگر ان کا پال ملا سکے، کسی کو ہمت نہیں آئی، یہ تھے ان کا دبدبا تھا۔ اگر کسی مجلس قائم کر دے تو کسی بادشاہ کو ہمت نہ ہوتی کہ اس مجلس میں خلل جائے، ایسی ہمت والے تھے، ایسی طاقت والے تھے۔ اور سوچو ہمارے تاریخ کو دیکھو، یہ تھے اسلام کے اصلی ہیرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یا اللہ 35 لاکھ مربع میل پر 35 لاکھ بولے تو جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی وہاں تک ان کی حکومت، خدا کی قسم آج تک ایسا بادشاہ کسی قوم نے دیکھا، قیامت تک ایسا بادشاہ نہیں آئے، ایسا بادشاہ نہیں آئے گا، تاریخ میں ایسا بادشاہ کو نہیں ملے گا، ایسا بادشاہ کو ابھی نہیں ملے گا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے عمر بن خطاب کے پاس، مدینہ منورہ کے پاس ایک آنچ آ رہی ہے، آگ آ رہی ہے۔ وہ زمانے میں فریج نہیں تھی، وہ زمانے میں آج کے زمانوں کی طرح فریج نہیں تھی، انہوں نے پانی کا استعمال نہیں کیا، دیگر اشیاء کا اس پر استعمال نہیں کیا، ان کے پاس ایک رومال تھا،
بس کہا ایک اشارے پر جیسے ہی ان کے رومال سے بس اشارہ کیا مدینہ منورہ کی طرف آنے والی آگ بھی واپس لوٹتی ہے اور زمین پر جب زلزلہ آیا زمین جب حرکت کرنے لگی اور صرف اپنا پیر اور زمین پر مارا اور ان کی صدمے کی وجہ سے آنے والا زلزلہ بھی رک گیا اور جہاں پر جو دریائے نیل جہاں ہمیشہ کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا یہ خط پر آج بھی پانی ہے قیامت تک بھی پانی رہے گا ان کے ایک اشارے پر یہ خط پر پانی آیا آج تک وہ پانی ختم نہیں ہوا یہ تھی ان کی حکومت یہ تھی ان کا کردار وہ یہ تھا ان کا کردار میرے محترم بزرگ و دوستوں تاریخ کھول کر ہمارے مسلمانوں کی ہمارے صحابہ کی تاریخ کو کھول کر پڑھو عاجزی دیکھو تواضع دیکھو تمام بڑا بادشاہ بڑے بڑے دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے آج بڑا ہمارا شوق ہے ایک 4 پیسے ہاتھ کو آ گیا سمجھنا مشکل کوئی عہدوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اگر عہدے پر عارف فائز ہو گیا اور اسے پکڑنے والا کوئی نہیں گھمنڈ تکبر 4 پیسے آ گیا تو اس کا دولت الگ ہو جاتا ہے یہاں دیکھو 35 لاکھ اور پانے پر اکیلا حکومت کرنے والا بادشاہ اور حضرات صحابہ سامنے فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دے رہے تھے غور سے دیکھا اور کنہیں جبے پر ان کے پیبند پر اور 14 جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں 14 جگہ ان کی عاجزی دیکھو ان کی تواضع دیکھو 14 جگہ اور فرماتے ہیں دیکھو اتنا بڑا بادشاہ اور مسجد نبوی کا خود جھاڑو لگاتا ہے ہمیں تھوڑا مسجد میں جھاڑو لگانا ہمارے لیے زندہ کا سبب ہے عہدے ہونا ہمنا ذمہ داریاں ہونا ہمیں ذمہ داری پر بیٹھنا کرسی پر بیٹھنا اگر بیٹھ گئے یہ نام صرف موزن کا نام امام کا نام ہم نہیں کریں گے یہ دیکھو تواضع دیکھو اتنا بڑا بادشاہ خود مسجد کی صفائی کر رہا ہے یہ دین کی عاجزی دین کی تواضع دین کی ساری 35 لاکھ مربع مل پر اکیلا حکومت کرنے والا بادشاہ کے لباس پر 14 جگہ پیبند میرے محترم بزرگوں دوستوں تاریخ یہ ہے ہمارا اسلاف یہ ہے ہمارے مسلمان دین یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے عاجزی دیکھو زندگی دیکھو راتوں کو اٹھ کر راتوں کو سوتے نہیں تھے عمر فاروق یش لگاتے تھے کسی نے کہا عمر کیوں نہیں سوتے اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے خلافت دی ہے میں کیسے چین کے لیے سو سکوں اور میری سلطنت میں میری حکومت میں اگر یہ کتا بھی پیاسا مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب مجھے دینا ہوگا میرے محترم بزرگ و دوستوں جب تک حضرت عمر بن خطاب کی سلطنت تھی حکومت کی خلافت تھی یہ کتا بھی بھوکا پیاسا نہیں رہا ایسی تھی آج کے چمچا گیری کرنے والے جو حکومت پر بیٹھ کر اور جو کیا ہے رشوت دے کر لوگوں کو ووٹ کے ذریعے سے پیسہ دے کر خرید کر یہ آج پر کرسی پر بیٹھنے والے ایسے نہیں تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا اللہ نے ان کو پسند کیا یہ تھے ہمارے اسلام جیسا کہ وہ دور جیسا کہ آج کے دور میں بھی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں مساجد کی زمینوں پر حملے ہو رہے ہیں قبضے ہو رہے ہیں 25 کروڑ مل کر 25 کروڑ مسلمان مل کر ایک بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر سکے وہ دور میں بکا تھا دشمنان اسلام مساجد پر قبضہ کر رہے تھے اور ظلم و زیادتی کر رہے تھے بیت المقدس یہود النصارہ کے قبضے میں تھے حضرت عمر بن خطاب نے عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر روانہ کیا اللہ کے فضل سے ان کی خلافت میں عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس آزاد ہوا اللہ کے فضل سے مسجد آزاد ہوگی آزاد ہونے کے بعد وہاں کے جو علماء اور کیا ہے وہاں پر بیٹھنے والے عہدیدار آپس میں مشورہ
کیے ہم بیت المقدس کی چابی حضرت آپ کے امیر عمر بن خطاب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور عبداللہ بن جراح اور خط لکھتے ہیں عمر بن خطاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ میں کامیابی عطا فرمائی یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں کی بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں ارے دیکھو کیا ہے آج کے عہدیداروں کی طرح نہیں بڑے بڑی گاڑی لے کر نکلنا ایسے نہیں نکلے ان کی شان دیکھو ان کی تواضع دیکھو چھوٹا قافلہ حضرت عمر ان کا غلام اسلم یہ دو آدمی تھے بڑا قافلہ نہیں نکلا شان و شوکت کے ساتھ نہیں گئے کامیابی کا جشن منا کر نہیں گئے ان کا غلام اور عمر بن خطاب اور دونوں باری لگا لیے کہاں عمر نے کہا اسلم باری لگا لیتے ہیں میں یہاں سے بیٹھوں گا ان کی نگین تو پکڑے گا چند میل آئے گا اس کے بعد تو بیٹھے گا ان کی نگین میں پکڑوں گا اور اس طرح باری طے کر کے کون ہے امیر غلام اب آپس میں اس طرح بات کر کے اور جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ جب ملک شام آیا باری تھی غلام اسلم کی اور انہوں نے کہا امیر ملک شام آ چکا ہے یہاں بڑے عہدیدار ہوں گے بڑے لوگ ہوں گے اگر میں نکیل آپ میرے نکیل پر آئیں گے لوگ بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ دیکھیں گے اور کچھ اور لوگوں کے زبان سے کوئی اور باتیں نکلیں گے اور میں اپنی باری کو قربان کر سکتا ہوں قربان کروں گا آپ دیکھیے میں آپ کا نکیل پکڑوں گا عمر بن خطاب نے کہا باری ہے لوگ کہنے والے دنیا والے کہیں گے کہنے والے کہتے رہیں گے کچھ بگڑنے والا نہیں لوگ کہیں گے لوگ کہتے رہیں گے بدنام بھی کریں گے ہم پیچھے گاڑی بھی دیں گے بچیں گے بچنے والوں کو بننے کو باری میری ہے تم بیٹھو نہ کہ میں پکڑوں گا 35 لاکھ کا مل پر اکیلا حکومت کرنے والا بادشاہ غلام کو بٹھا کر نکیل پکڑ کر ان کے شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور گئے بیٹھا آپس میں وہاں کے جو یہودی تورات کے انجیل کے بڑے علماء ہیں ان کے پاس بہت علم تھا تورات کا بھی علم تھا انجیل کا بھی علم تھا انہوں نے حضرت عمر فاروق کو غور سے دیکھا غور سے دیکھ کر کہا کیا واقعی آپ عمر ہیں کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانتے آپ کو عمر ہے فرمایا کیوں تو یہودی اور نصرانی جو تورات اور انجیل کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا تورات بھی اللہ کی کتاب ہے یہ بھی برحق ہے اللہ نے اس پہ جو کچھ بھی کہا ہے بالکل برحق ہے انجیل بھی برحق ہے اللہ نے اس کلام میں جو کچھ بھی کہا ہے بالکل سچ ہے اور ہم نے کتاب کے اندر اور یہ جو زمانہ ایسا آئے گا آپ علیہ السلام کے غلام اور ان کو غلام اور ان کا یہ کیا ہے ان کی سلطنت میں اور ان کی حکومت میں اور ان کی خلافت میں اور یہ بیت المقدس آزاد ہوگی اور وہ جب چابی لینے کے لیے آئیں گے ان کے قمیض پر ان کے لباس پر اور 12 جگہ پیمن لگے ہوئے ہوں گے ہم نے آپ کے لباس کو دیکھا ہر پیمن کو ہم نے گنا یہاں پر کیا ہے صرف 10 پیمن ہے 2 پیمن نظر نہیں آ رہے ہیں بس یہ سننا تھا عمر بن خطاب نے مسکرایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہ ہاتھ میں پیمن تھا یہ ہاتھ میں پیمن تھا بس وہ یہودی وہ نصرانی کے علماء یہ دیکھنا تھا ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ ارے میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ تھے ہمارا اسلاف ان کی لباس بھی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ ملتا تھا تھوڑ ہے آج کے ہمارے نوجوانوں پر فیشن کے نام پر ماڈرن کے نام پر یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچیوں کو فیشن کے نام پر ماڈرن کے نام پر بے حیائی کر دیا جس کی وجہ سے روزانہ اللہ کی لعنت کرتی ہے آج ہمارے اسلام کے ضد ہے ان کی لباس کو دیکھ کر ان کے عاجزی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے آج ہماری
بیوی ہماری بات نہیں مانتی، کیوں نہیں مانتی؟ تو اللہ کا مانتا تو نہیں مانتا، تو اللہ کا مانا ہوتا تو اللہ کے صحیح تابعداری کرتا ہوا اللہ کے حکموں کو پورا کرتا کہ نوبت نہیں آتی۔ آج ہمارے گھر کے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ماڈرن کے نام پر، فیشن کے نام پر ہمارے چہرے پر جو کٹنگ ہے وہ کٹنگ پہ دیکھو، اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کی غضب اترتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا فیشن کے نام پر، ماڈرن کے نام پر، اور لوگ اپنے چہرے کو بتائیں گے، اپنے شکلوں کو بتائیں گے، لیکن 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اترتی ہوگی، اللہ کی لعنت اترتی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، رول ماڈل ان جیسا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، نہیں سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر جیسا نہیں تو کم سے کم ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔